أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا معنا ويا مفهم. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم زد فزد آمين. آج ہم نے انشاءاللہ قول السدید میں رأس لسان کے مخارج سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم القول السدید کے 6 استاق پڑھ چکے ہیں۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے لسان کے مخارج کو شروع کیا تھا الحمدللہ، اور لسان کے مخارج میں سے ہم نے اقصی لسان، حافظ لسان، وسط لسان اور طرف لسان کے مخارج کو پڑھ لیا تھا، اور ہمارے پاس مخارج کے باب میں آخری ٹاپک رہ گیا تھا رأس لسان، اور اس سے بھی پہلے سبق میں ہم نے حلق، شفتان، جوفتان اور خیشوم کو پڑھ لیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو اسے آپ اپنے پاس ہائی لائٹ کر لیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے رأس لسان، اور یہاں سے یہ حروف کی صحیح ادائیگی معلوم کرنے کا طریقہ، تو پھر ہمارا مخارج کا ٹاپک جو ہے انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ تو آ جائیں، پیج نمبر نکال لیں 40۔ رأس جو ہے، رأس کہتے ہیں سر کو، کیا کأنہ رؤوس الشیاطین، قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تو رأس زبان کا سر، یعنی کہ جو سب سے آگے کی طرف ہے، تو وہاں سے رأس کو آپ نوک بھی کہہ سکتے ہیں، زبان کی جو آگے کر کے اس طرح یہ ٹپ ہے آگے کی، بالکل ٹپ، اس کو رأس کہتے ہیں۔ اب جو رأس ہے، ہم نے اس دن بڑا ایک اصول سمجھا تھا عام بالکل، وہ یہ تھا کہ مخارج وہاں سے ہی ادا ہوتے ہیں جو جگہ زبان کی لگے گی، جو اس جگہ کے سامنے یا اوپر نیچے جو جگہ ہوگی، تو مخرج میں وہی چیز شمار ہوگی، کچھ اور نہیں۔ جیسے قاف، قاف کے مخرج کے اوپر تالو ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کا مخرج تالو ہی بیان کرتے ہیں، زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگے۔ ہافا کے اوپر داڑیں ہوتی ہیں، تو وات کے مخرج میں ہم ہافا جب اوپر کی داڑوں سے لگے۔ تڑ کے اوپر دانت ہوتے ہیں، تو دانتوں کا نام ہی آتا ہے۔ اب جو رأس ہے، یہ کیا ہے؟ رأس جو ہے نا، آپ دیکھیں، منہ، زبان بند کریں ایک بار، بالکل منہ بند کریں اور چیک کریں کہ آپ کی زبان کہاں ٹک رہی ہے۔ چیک کریں زبان کی جو ٹپ ہے نا، ٹپ وہ کہاں ٹک رہی ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا تقریباً یہ جا کے سنایا جو ہے، سامنے کے دانت ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہے، تو ڈیفینیٹلی رأس میں پھر کون استعمال ہوگا؟ سنایا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر زبان کی نوک جو ہے ثنایا علیا کی جڑ سے لگے، ٹھیک ہے، اگر جڑ سے لگ جائے، یعنی کہ یہ ثنایا ہے یہ دو، تو ان کے پیچھے کی طرف آ کے لگے نا، پیچھے کی طرف، یہاں پہ پیچھے، تو یہ یہاں سے تا، دال اور تو ادا ہو جائے۔ اور اگر زبان کی نوک آگے سے یوں کر کے یہاں سے آگے کنارے کی طرف لگے، تو پھر ہمارے پاس سا، زل اور وہ ادا ہوتے ہیں۔ اور اگر زبان کی یہی والی نوک ثنایا سفلا کے یہ پیچھے سے آئے، فور ایگزامپل اگر ایسے ایسے زبان بنائیں بھائی، اگر یہ اگر زبان ہے نا ایسے، ٹھیک ہے، تو میں سفلا، ثنایا سفلا اوپر بنا دیتی ہوں، ویسے ہوتا نیچے ہے لیکن وہ الٹے ہاتھ سے بن نہیں رہا۔ تو یہ ثنایا سفلا کے پیچھے کو لگتی ہے، ٹھیک ہے، کنارے کے پیچھے کو، نیچے زبان ہوتی ہے اور آگے جو ہے نا وہ ثنایا سفلا ہوتا ہے۔ تو جب ثنایا سفلا سے لگتی ہے تو زبان، اب ظاہری بات ہے زبان کا وجود ہے، وہ اتنی تیکھی ہو کے نہیں لگ سکتے، تو وہ تھوڑی سی ثنایا الیہ سے بھی لگ جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ثنایا سفلا سے لگنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا حصہ زبان کا ثنایا الیہ سے بھی لگے، تو صاد، ظ اور سین ادا ہوتے ہیں۔ تو تا، دال، تو
زال ظا اور سا دال ظا اور صاد زا سین، یہ 9 حروف ہیں اور ان کے 3 مخارج ہیں، اور تینوں میں ہی زبان کی نوک، زبان کا رأس یا رأس لسان شامل ہے۔ رأس لسان اگر ثنایا اولیاء کی جڑ سے لگے تو اس سے تو دال تا ادا ہوتے ہیں، اگر اندرونی کنارے سے لگے تو سا زال و ادا ہوتے ہیں، اور اگر ثنایا سفلا سے لگے زا سی ہوا ہے کہ ہر حرف کا مخرج کے اعتبار سے کیا نام ہے۔ حروف ہلکی جو ہے وہ الگ سے ادا ہوتے ہیں، ان کو قاف اور کاف ہیں وہ زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، اور زبان کی جڑ جب اوپر لگتی ہے تالو سے تو تالو کو لحاظ کہتے ہیں، تو قاف کاف کو لحاظیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حافہ جو ہے موٹے حصے کو کہتے ہیں، تو واد جو ہے اسے حافیہ کہتے ہیں۔ آواز کٹ گئی تھی، سوری، کہاں سے کٹ گئی تھی آواز؟ آواز کہاں سے کٹ گئی تھی؟ چلیے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ زبان کی نوک جب ثنایا اولیاء کی جڑ سے لگے جڑ سے، ٹھیک ہے، جہاں پہ دانت فکس ہیں، اگر آپ زور سے کسی کا دانت کھینچ کے اتارنا چاہیں تو جہاں سے خون نکل کے آئے گا، جہاں سے دانت جڑا ہوا ہوگا، وہ دانت کی جڑ ہے۔ تو اگر زبان کی نوک ثنایا کی جڑ سے لگے تو تو دال اور تا ادا ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی چیز کو بائٹ کرنا چاہیں تو بائٹ میں جو ثنایا کا نیچے والا حصہ استعمال ہوگا تو اس کو ہم کنارہ کہتے ہیں، تو وہاں سے سا زال اور غا ادا ہوں گے۔ اور اگر آپ زبان کی نوک ثنایا سفلا نیچے والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگے مضبوطی سے، تو تھوڑا سا حصہ ثنایا الیہ سے بھی لگ جائے تو صاد زا اور سین عطا ہوں گے۔ حروف ہلکی جو ہیں وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان کو ہلکیاں کہتے ہیں۔ زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے لگتی ہے تو قاف اور کاف ادا ہوتے ہیں، اور قاف اور کاف چونکہ تالو کی طرف زبان کا اٹھاؤ ہوتا ہے، تالو کو لحاظ کہتے ہیں، اس لیے قاف اور کاف کو لحاظیہ کہا جاتا ہے۔ بعد حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے، حافیہ کہتے ہیں، اور جیم شین یا کو شجریہ کہتے ہیں، تھوڑی سی شجر نما شکل بھی بن جاتی ہے تو گاڑ کی طرح تھوڑا، تو اس کو شجریہ کہتے ہیں۔ نتاریہ اس کو گڑے کو کہتے ہیں۔ تو جو ہمارے مسوڑے ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کو تھوڑا سا ایسے لگے گا کہ گڑے نما جگہ ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو نتاریہ کہتے ہیں۔ سازال گو نرمی اور نرم گوشت اور کو کہتے ہیں، تو اس لیے ان کو لسبیا کہتے ہیں۔ اور تیز سٹی جو ہے نا اصل اسے کہتے ہیں، تو اس لیے ہم فوج سین کو اصلیہ کہتے ہیں۔ مزید ان کی توجیحات جو ہیں، اور کبھی آپ لوگ مرشد پڑھیں تو بڑی اچھی کتاب ہے وہ، خاص طور پہ اس کا مجھے خاصا ہی یہ لگتا ہے کہ ہر نام کی اور ہر قاعدے کی جو توجیحات ہے نا وہ بڑی اچھی لکھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے قواعد کا بیان مکمل ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی بھی حرف کو یہ لگانا ہو پتا کہ وہ حرف ٹھیک ادا ہو رہا ہے یا نہیں، اس کا مخرج کیا ہے، تو کیا کرتے ہیں اس حرف کو ہم ساکن کرتے ہیں، جیسے صاد، جیسے جیم، پہلے سب سے پہلے اس حرف کو ساکن کریں، پھر اس حرف کے پیچھے حمزہ لگائیں، اور حمزہ کون سا لگانا ہے؟ حمزہ مفتوحہ، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھی ساکن حرف سے پہلے حمزہ مفتوحہ لگا کے پڑھا جائے تو یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ کے آواز سیدھا مخرج پہ جا کے ٹک جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو حمزہ ہوتا ہے نا، اس کو ہم سلمت اللسان بھی کہتے ہیں، زبان کی سیڑھی۔ اگر زبان پہ حروف چڑھانے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ان حروف کو ساکن کریں، اور ان ساکن حروف سے پہلے حمزہ کو لگا کے دیکھیں، تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، حمزہ کی ادائیگی کی وجہ سے حرف کا مخرج واضح ہو جاتا ہے۔ چلے، اس کے بعد ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ میم کے ساکن، میم کے قواعد ہیں، اور یہ ٹاپک بھی انتہائی آسان ہے۔ میم تو میم ہی ہوتا ہے، میم کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی بتائیں، ہم نے مخرج پڑھ لیا ہوا ہے۔
मीम का मखरज क्या होता है? शाबाश, सब बच्चे लिखें। हम्म। मीम का मखरज क्या होता है? अगर आप सारे मखारिज के नाम याद कर ले तो वेल एंड गुड है। नहीं याद होते तो विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही याद कर लेंगे। शाबाश। लिप्स, मीम का मखरज है लिप्स, लेकिन कौन सा हिस्सा लिप्स? कौन सा? बाहरी है, बड़ी है, क्या है? शफतान। शफतान का कौन सा पार्ट? शफतान तो इतने बड़े हैं। वेट पार्ट, खुशकी वाला हिस्सा। चलिए, और बाकी बताएं। खुशकी वाला हिस्सा, ठीक है, शाबाश। ठीक है, वेट पार्ट नहीं है, इसको बड़ी कहते हैं। बड़ी कहते हैं, बाहरी नहीं है, ये बात बाहरी है। अच्छा नहीं। अब ना मीम का जो मखरज है वो तो आपको मालूम है। दूसरी बात ये है कि मीम की एक बड़ी जाती सिफत है गुन्ना। मीम के अंदर ना गुन्ना पाया ही पाया जाता है, पाया ही। तो जो थोड़ा बहुत खुद ब खुद ही होता है उसको हम गुन्ना ना होना ही कंसिडर कर लेते हैं। तो अब मीम कुरान पाक में तीन तरह से आ सकता है। पहली बात तो ये कि मीम का हरकत हो, मीम के ऊपर कोई हरकत हो, यानी कि जबर हो या जेर हो या पेश हो। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो मीम है वो मुशद्दद हो। ठीक है। मीम कुरान पाक में तीन तरह से आ सकता है, मैं रिपीट कर देती हूँ। मीम जो है वो कुरान पाक में तीन तरह से आ सकता है। मीम कुरान पाक में तीन तरह से आ सकता है। पहली शक्ल तो ये है कि मीम मुतहरिक हो, यानी मीम के ऊपर या तो जबर लगे हो या जीर या पेश। नो वॉइस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मिनट साइड में रखो। ओके, चले, अब बताइए, अब आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज अब क्लियर है? अच्छा चलिए, कुछ लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही। चलिए, सहल अल्लाह तआला लकुम, आमीन। अब हम कह रहे थे कि जो मीम है ना, मीम कुरान पाक में एक के मीम के ऊपर हरकत हो। हरकत का मतलब यह है मीम पर या तो जबर हो, आपको पता। ठीक है। और तीसरी शक्ल ये है कि मीम जो है वो साकिन हो। साकिन। तीसरी शक्ल क्या है कि मीम साकिन है। मीम साकिन हो। तीसरी शक्ल ये है कि मीम साकिन हो। अब हर तरह का मीम जो है इसके पहली शक्ल है मीम पर हरकत हो। मीम पर हरकत हो। हरकत जबर भी हो सकती है, जेर भी हो सकती है और पेश भी हो सकती है। ठीक है। अगर कभी ऐसा हो कि मीम मुतहर्रिक है तो उसका हुक्म ये होता है कि उसमें गुन्ना नहीं। और अगर ऐसा हो कि मीम मुशद्दद है तो उसमें हमेशा गुन्ना होता है। ठीक है। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि मीम मुतहरिक है तो क्या होता है कि गुन्ना नहीं होता। गुन्ना नहीं होता कभी भी। अगर कोई चांस भी हो भी जाता है तो वो उसकी जाती सिफत है, वो ना होना ही कंसिडर किया जाता है। तो मीम मुतहरिक में आप ऐसे बोल लें कि मीम मुतहरिक में इरादतन गुन्ना नहीं होता, कस्तन गुन्ना नहीं होता। मीम मुतहरिक में इरादतन या कस्तन गुन्ना नहीं होता, खुद ब खुद गुन्ना नहीं किया जाता। और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है, यानी कि हमेशा इरादतन या कस्दन गुन्ना किया जाता है। अब रह गया मीम साकिन। मीम साकिन। अब जो मीम साकिन है ना, इसमें गुन्ना होता भी है और इसमें गुन्ना नहीं भी होता। होता भी है और नहीं भी होता। मीम साकिन में गुन्ना होता भी है
اور غنہ نہیں بھی ہوتا۔ اب غنہ ہوتا کب ہے؟ میم ساکن میں غنہ ہوتا کب ہے؟ جب میم ساکن کے بعد یا تو میم خود آ جائے یا میم ساکن کے بعد با آ جائے تو غنہ ہوتا ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد کچھ اور آئے میم یا با کے علاوہ تو غنہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب میں یہاں تک ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ میم قرآن پاک میں تین طرح سے آ سکتا ہے، یا تو متحرک ہوگا، متحرک ہونے کا مطلب ہے اس پر زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی۔ اگر میم پر زبر زیر یا پیش ہو تو میم نہیں ہوتا، اور اگر میم مشدد ہو، میم مشدد آ جائے، مشدد متحرک ہو تو اس میں ارادتاً ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یہاں تک بات تھی دو حالتوں کی، ہمیشہ، کہ ہمیشہ غنہ ہے یا ہمیشہ غنہ نہیں ہے۔ اب آ گیا تیسری شکل میم ساکن۔ اگر میم ساکن آ جائے تو پھر ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمیشہ غنہ کرنا ہے یا ہمیشہ غنہ نہیں کرنا، پھر کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اگر میم ساکن کے بعد میم ہو، خود میم ہو، یا میم ساکن کے بعد خود با ہو تو پھر غنہ ہوگا، اور اگر میم یا با نہ ہو تو غنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب میم ساکن کے بعد میں نے کہا اگر میم ساکن کے بعد میم ہو یا میم ساکن کے بعد با ہو تو غنہ ہوگا، یہی کہا نا، تو غنہ ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد کچھ اور ہو تو غنہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو میم ساکن کے بعد میم آتی ہے اور ہم غنہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ میم کے بعد میم دو ایک جیسے حروف اکٹھے ہو گئے، تو قرآن میں جب دو ایک جیسے حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے۔ یہ رول ہے، بہت سمپل رول ہے، جب دو ایک جیسے حروف اکٹھے ہو جائے تو ادغام ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، دو ایک جیسے مزاج کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا، لگتا ہی نہیں کہ دو لوگ ہیں، لگتا ہے ایک ہی ہے، ایک ہی رائے ہے اور ایک ہی سب کچھ ہو رہا ہے کام، پتہ ہی نہیں چلتا دو لوگوں کے ہاتھ میں کام ہے۔ تو یہی بات ہے، میم کے بعد اگر میم آ جائے نا تو ایک جیسے ہوتے ہیں تو ان کا ادغام ہو جاتا ہے اور ایک ہی آواز دیتے ہیں۔ تو اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو پھر ادغام نہیں ہوتا، پھر اخفا ہوتا ہے، اخفا مع غنہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اخفا کہتے ہیں ذرا چھپا کر پڑھنے کو، ناک میں ذرا آواز کو چھپا کے پڑھنا۔ اخفا ہوتا ہے آواز کو چھپانا، یعنی کہ مخرج جو ہے نا، میم کا مخرج ہے وہ پورا نہیں ادا کرنا، جو جماؤ ہونا چاہیے، جو ٹھہراؤ اور جو وقت میم کو ادا کرنے میں آپ نے لگانا ہے وہ ذرا لائٹ کر دینا میم کو نا، اخفا کا مطلب لائٹ کر دینا۔ اور کچھ اور حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، تو غنہ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار ہوگا۔ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا ہوگا، اور ادغام اور اخفا دونوں غنہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے دیکھ لیا نا، میم اور با آنے پہ غنہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادغام اور اخفا غنہ کے ساتھ ہوں گے، اور کوئی اور حرف آئے تو اظہار ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں ہوگا۔ نون چونکہ شفتان سے ادا ہوتا ہے، میم چونکہ شفتان سے ادا ہوتا ہے، اس لیے میم کے سب قواعد کو ہم شفوی قواعد کہتے ہیں، یعنی کہ ادغام کا نام ہوگا ادغام شفوی، اخفا کا نام ہوگا اخفاء شفوی، اور اظہار کا نام ہوگا اظہار شفوی۔ یہی بات یہاں پہ دی ہوئی ہے، اور اسی بات کی ڈیٹیل جو ہے وہ ذرا آگے دی گئی ہے۔ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں انہیں ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ پہلی بات، ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ دو حرفوں کی آواز کو ایک حرف کی آواز بنا کے پڑھنا، دو حرفوں کی آواز کو ایک حرف کی آواز بنا کے پڑھنا، یعنی کہ دو حرفوں کو ایسے پڑھنا کہ وہ ایک ساتھ ایک آواز دیں، ہیں تو وہ دو پر آواز ان کی ایک جیسی آئے، اس کو ہم ادغام کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ دو حرف لیتے ہیں اور پہلے حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دیتے ہیں، تو پہلا حرف جو ہے پھر اس کو اپنی آواز بند کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ مدغم ہے، یہ ادغام ہے، پہلے حرف کو مدغم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دو حرف ہوتے ہیں نا، جیسے می فائی وکلی میم میم، تو کیا ہے کہ جو پہلا حرف جس کو ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے، جس کو ہمیں چپ کر کے اس کا بالکل کہتے ہیں نا، چپ کر جو آواز نہ آئے، چپ کر جو تمہاری سانس بھی نہ آئے،
تو ادغام میں یہی کام کرتے ہیں، پہلے حرف کو کہتے ہیں بالکل چپ کر کے بیٹھو، ہلکا پھلکا کبھی اس کی آواز آ جاتی ہے ادغام ناقص میں، ورنہ ہم پہلے حرف کو کہتے ہیں بالکل سانس نہ آئے، بالکل چپ ہو دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادغام ہوتا ہے کہ پہلے حرف کو بالکل خاموش کرا دیتے ہیں۔ تو پہلا حرف جو دوسرے حرف میں داخل ہوتا ہے اسے مدغم کہتے ہیں، اور دوسرا حرف جس میں حرف داخل ہوتا ہے اس کو مدغم فی کہتے ہیں۔ آسان ہے، ترجمہ آپ کو خود سمجھ آئے گا۔ اب نا جو ہمارے پاس ادغام ہوتا ہے، اس ادغام کو ہم ادغام مثلین صغیر بھی کہتے ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کہہ لیں فی قلوبہم مرض۔ اب اس میں دیکھیں میم ساکن اور میم متحرک، دو میم ہیں، ایک جیسے دو حروف ہیں، جب ایک جیسے دو حروف ادا آ جائیں تو ان کو ہم مثلین کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کا مدغم پہلے سے ہی ساکن ہے، تو جب مدغم پہلے سے ساکن ہو اسے ادغام میں صغیر کہتے ہیں۔ تو اگر آپ ادغام شفوی کو ادغام میں صغیر مثلین بھی کہنا چاہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کتابوں میں نا ایک بات دی گئی ہوتی ہے کہ میم کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا میم ساکن کے بعد، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے۔ ادائیگی کا طریقہ اکثر بچے یاد نہیں کر پاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اخفاء کی ادائیگی کیا ہے۔ دیکھیں بہت آسان ہے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ایک لمبا سا نوٹ دیا ہوتا ہے کتاب میں، اکثر تحبیر التجوید میں بھی ہے، قول السدید میں بھی ہے، اور اکثر کتب میں ہوتا ہے کہ ادائیگی کیسے ہوگی۔ تو ادائیگی بھائی ایسے ہوگی کہ میم کے مخرج پہلے پڑھیں گے۔ میم کا مخرج کیسے پڑھیں گے؟ ہونٹوں کا خشکی والا حصہ، میم کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کا خشکی والا حصہ، اس کو ملائیں گے۔ میم کا ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملائیں گے، لیکن بیٹا نرمی سے ملائیں گے، سختی سے نہیں، بہت نرمی سے ملائیں گے۔ تو دیکھیں پہلے کیا کیا، میم کا مخرج ادا کیا، کیسے؟ ہونٹوں کا خشکی والا حصہ نرمی سے ملایا۔ اس کے بعد میم کے اندر آپ کو پتہ ہے غننے کی صفت پائی جاتی ہے، پھر ہم ناک میں آواز لے کے جا کے ایک الف کا غنہ کریں گے۔ اب آپ نے میم تو ساکن تھا، میم ساکن کے بعد با پڑھنا ہے، تو کیا کریں گے؟ با کے مخرج کو ادا کریں گے، ہونٹ کھلنے سے پہلے تری والا حصہ دبا دیں گے، تری والا حصہ سختی سے دبا دیں گے۔ تو یہ اخفاء کا طریقہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میم کا مخرج ادا کریں، خشکی والے حصے کو ملائیں لیکن انتہائی نرمی سے، پھر میم کی صفت ادا کریں جو کہ غنہ ہے اور اس کی مقدار ایک الف ہے۔ اس کے بعد ہونٹوں کو نہیں کھلنا، ہونٹوں کو کھلنے نہیں دینا، اس سے پہلے تری والے حصے کو سختی سے ملانا ہے جو کہ با کا مخرج ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چلے یہاں تک ہمارا پہلا سیشن مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے ویسے کوئکلی ہی کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ٹاپک سمپل تھا، رأس بھی سمپل تھا، بیسکس ہم کور کر چکے تھے، اور میم ساکن بھی سمپل ہے، لمبی بات نہیں ہے۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام، با آئے تو اخفاء، اور باقی حروف آئے تو اظہار، بس۔ تقبل اللہ منا ومنکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔